آپ کو خبر دے ایران اسرائیل کشیدگی پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ مشرق وسطی تباہی کے دہانے پر ہے، خطے کو تباہ کن جنگ کے خطرات کا سامنا ہے اور کسی بھی ریاست کی سالمیت کے خلاف طاقت کا استعمال منع ہے اور وقت آ گیا کشیدگی کو کم اور تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ غزہ میں جنگ بندی اور امداد کی فراہمی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اجلاس میں برطانوی مندوب نے کہا کشیدگی روکنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل کا سلامتی کونسل سے ایرانی حملے کی مذمت کا مطالبہ۔ امریکی نائب مندوب رابرٹ ووڈ نے کہا کہ سلامتی کونسل ایران کے جارحانہ اقدامات کی مذمت کرے اور ایران اور اس کے شراکت داروں سے حملے بند کرائے۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا مشرق وسطی تباہی کے دہانے پر ہے، خطے کو تباہ کن جنگ کے خطرات کا سامنا ہے، کسی بھی ریاست کی سالمیت کے خلاف طاقت کا استعمال منع ہے، وقت آ گیا کشیدگی کو کم اور تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ غزہ میں جنگ بندی اور امداد کی فراہمی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اردن کے شاہ عبداللہ کو فون، ایران کے اسرائیل پر حملے اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اردن کا کہنا ہے اسرائیل کی طرف سے کسی بھی اقدام سے کشیدگی بڑھے گی۔ ادھر ترکیہ کے وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ کے درمیان ٹیلیفونک رابطہ ہوا۔ اسرائیل پر حملے کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ترکیہ خطے میں کشیدگی میں اضافے پر پریشان ہے۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی کیونکہ اردن کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج۔ برطانیہ میں بھی ایرانی ناظم الامور کی وزارت خارجہ طلبی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی منصب سے ٹیلیفونک رابطہ۔ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزراء خارجہ کی غزہ پٹی میں بڑھتی کشیدگی پر بھی بات چیت۔ روسی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب کو فون۔ سرگئی لاروف نے ایران کو خطے میں مزید کشیدگی سے آگاہ کیا۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون کا ایرانی ہم منصب کو فون۔ برطانوی وزیر خارجہ نے اسرائیل پر ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ ڈیوڈ کیمرون نے کہا کہ ایران کو اس قسم کے حملوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایران کو اسرائیلی کارگو بحری جہاز کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ فضائی حدود کی خلاف ورزی کیونکہ اردن کا ایرانی سفیر کو طلب کر کے احتجاج۔ برطانیہ میں بھی ایرانی ناظم الامور کی وزارت خارجہ طلبی۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کے اسرائیل پر حملے کے بعد خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزراء خارجہ کی غزہ پٹی میں بڑھتی کشیدگی پر بھی بات چیت ہوئی۔ روسی وزیر خارجہ کا ایرانی منصب کو ٹیلی فون بھی کیا گیا۔ سرگئی لاروف نے ایران کو خطے میں مزید کشیدگی سے آگاہ کیا۔ G7 ممالک کے ایران کے اسرائیل پر حملے کی مذمت۔ رہنماؤں کا کہنا ہے تمام فریقین کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے G7 ممالک پر زور دیا کہ ایرانی حملے پر سفارتی ذرائع کے ذریعے بھرپور جواب دیا جائے۔ اٹلی کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امید ہے اسرائیل تحمل کا مظاہرہ کرے گا۔ یورپین کمیشن کی صدر نے کہا کہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہمارا عزم غیر متزلزل ہے۔ ایران سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ حملوں سے باز رہیں۔ اپنے اتحادیوں کے ساتھ ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام پر مزید پابندیوں کے لیے بھی بات کریں گے۔ غزہ میں جاری بحران کے جلد خاتمے پر بھی غور کیا گیا۔ اس میں فوری جنگ بندی، حماس کی جانب سے قیدیوں کی رہائی اور فلسطینیوں کے لیے امداد بھی شامل ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر جوابی حملے کے بعد ایرانی جاری ریاست کو سبق سکھانے کا سپریم لیڈر کا سچا وعدہ پورا ہو گیا۔ آپریشن اسرائیل کے جارحانہ اقدامات کے جواب میں جائز دفاع کے حقوق کے دائرہ کار کے اندر تھا۔ ایرانی صدر نے اسرائیل کے خلاف کارروائی میں جرأت کا مظاہرہ کرنے والے نوجوانوں کی تعریف بھی کی۔ ایران کی جانب سے قبضے میں لیے گئے جہاز پر 2 پاکستانیوں کی موجودگی کا معاملہ۔ وزارت خارجہ نے معاملہ ایرانی حکومت کے سامنے اٹھا دیا ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ ایران کی جانب سے قبضے میں لیے گئے جہاز پر 2 پاکستانیوں کی موجودگی کا معاملہ ہے۔ وزارت خارجہ نے معاملہ ایرانی حکومت کے سامنے اٹھا دیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کا وفد 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچے گا۔ وفد میں سعودی وزیر برائے پانی و زراعت
وزیر صنعت اور وزیر برائے معدنی وسائل شامل ہوں گے۔ سعودی سرمایہ کاری کے نائب وزیر اور سعودی خصوصی کمیٹی کے سربراہ بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ سعودی وفد کے صدر وزیر اعظم، چیف آف آرمی اسٹاف، وزیر خارجہ اور SIFC کی ایپیکس کمیٹی سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ دورے کا مقصد دو طرفہ تعاون کو بڑھانے اور باہمی اقتصادی شراکت داری کو فروغ دینا ہے۔ عالمی بینک پاکستان کو توانائی منصوبے کے لیے $1 ارب قرض دے گا۔ ورلڈ بینک کی دستاویزات کے مطابق فنڈز 2160 میگا واٹ کے داسو ہائیڈرو پروجیکٹ پر خرچ کیے جائیں گے۔ جون میں قرض کی منظوری متوقع ہے۔ داسو ہائیڈرو منصوبے کی تعمیر سے پاکستان کو فیول کاسٹ کی مد میں سالانہ $1.8 ارب بچت ہوگی۔ منصوبہ 7 سال کی تاخیر سے 2028 تک مکمل ہوگا۔ پاکستان کو 3 سینٹ فی یونٹ کے حساب سے سستی بجلی حاصل ہوگی۔ خبر شامل کریں گے سیاست کے میدان سے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ کچھ سیاستدان اپنی انا کے لیے عوام اور ملک کی قسمت سے کھیلتے ہیں۔ دھاندلی کا بیانیہ بہانہ بنا کر معاشی اور سیاسی عدم استحکام لانا چاہتے ہیں۔ وہ ملک میں PNA پلاٹ 2 لانا چاہتے ہیں۔ سب سیاسی قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیں، دھرنا کھیلنے کے بجائے میز پر بیٹھ کر بات کریں۔ تمام سیاستدانوں کو میثاق مفاہمت پر بات کرنی چاہیے۔ گڑھی خدا بخش میں ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کی مناسبت سے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وفاق کے ساتھ مل کر معاشی استحکام کے لیے کام کریں گے۔ میثاق جمہوریت کا 10% حصہ عدلیہ کی اصلاحات پر مشتمل ہے، جس کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ سے ایسے قوتیں تھے جو جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے تھے، ہر وقت وہ سازشیں پکاتے رہتے تھے، مگر صدر زرداری نے ان تمام سازشوں کو ناکام کروایا۔ آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو PNA پارٹ 2 لے کر آنا چاہتے ہیں۔ ہم ان تمام قوتوں کو یاد دلوانا چاہتے ہیں تو کچھ ایسے سازشی قوتیں 9 ستارے بن کے ایک مہم چلائے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت سے نکال کے خود حکومت میں آئیں گے، مگر ان کی تحریک کے نتیجے میں پاکستان نے 10 سال آمریت بھگتنا پڑا، اور آج بھی یہی خطرہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ تجویز دے رہی ہے، دھرنا کھیلنے کے بجائے میز پہ بیٹھنا چاہیے، سیاسی بات چیت کرنا چاہیے، اور جو ہم بات چیت کے ذریعے ہمارا نظام میں، ہمارا جمہوریت میں، ہمارا ادارے میں ترمیم کر کے بہتری لے کر آ سکے تو اس پہ ہم زور دیں، نہ کہ ہم پاکستان کے عوام کو تکلیف پہنچائیں۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری کہتے ہیں پاکستان غریب ملک نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے۔ اسلام آباد میں بیٹھے بابوؤں کی سوچ نے ہمیں غریب کیا ہے۔ گڑھی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں لڑتے رہے تو عوام پس جائیں گے، ہمیں سب کچھ سوچنا اور سمجھنا ہوگا۔ کچھ لوگوں کو شبہ تھا کہ میں پارٹی نہیں سنبھال سکوں گا، میں نے عوام کی طاقت سے جیلیں کاٹیں، عوام کی طاقت سے ہی صدر بنا۔ میں بی بی بول رہی ہے کہ جو میں فرض چھوڑ کے گئی تھی وہ فرض میرا ادا کر دیا میں نے۔ کافی دوستوں کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ شاید میں کر سکوں، سنبھال سکوں، پارٹی کو چلا سکوں، مگر بی بی کی آپ حکمت دیکھیں، انہیں پتا تھا۔ اس میں وہ کہتی ہیں کہ اس نے 14 سال جیل کاٹی ہے اور اس نے سیزن ہے، اس کو پتا ہے یہ ہمارے حق سنبھالے گا، کہ میں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں آپ کی طاقت پہ، اور ہر چیز میں عوام کی طاقت پہ کرتا ہوں۔ ضروری نہیں ہے، ہمارے نصیب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان غریب ملک رہے۔ یہ تو ان کے اسلام آباد میں بیٹھنے والے بابوؤں کی سوچ سمجھ کم عقلی، اس نے ہمیں غریب کیا ہوا ہے۔ پاکستان غریب ملک نہیں ہے۔ ہر دولت دنیا میں کسی ملک کے پاس ہو سکتی ہے، وہ پاکستان کے پاس ہے، تو ہم ہر چیز کو سنبھال سکتے ہیں۔ صرف وہ عربی میں کہتے ہیں مخ معافی، دماغ کی کچھ کمی ہے۔ اگر ہم آپ میں بیٹھیں، آپس میں بیٹھ کے سوچیں تو کون سی چیز ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے؟ بھئی آپس میں بیٹھو، بات کرو، ایک پوائنٹ پہ آؤ، نہیں آ سکتے اس پوائنٹ پہ تو وڈرا کر جاؤ۔ ہمیشہ لڑتے رہے تو پھر عوام پستی ہے۔
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना था कि बानी पीटीआई पर झूठे और बेबुनियाद मुकदमात बनाए गए जिनका कोई सबूत नहीं है। बहुत कोशिशें की गई कि बानी पीटीआई को डील पर मजबूर किया जाए। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि हमें अदालतों पर मुकम्मल एतमाद है। 3 जजमेंटें दी गई थी, 3 सजाएं सुनाई गई थी। बावर कराया गया था कि खान साहब अब लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सियासी बुनियादों का केस था। जो जज साहिबान 14 घंटे हेयरिंग करते थे, 10 मिनट की ब्रेक लेते थे, क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं देते थे, हमें एविडेंस प्रोड्यूस करने की इजाज़त नहीं देते। इससे ज़्यादा जुल्म मैंने कहीं नहीं देखा। कोई ऐसा केस मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कि वो हिस्ट्री में 2 दिन में कंप्लीट हुआ हो। वो सिर्फ खान साहब के केसेस थे जो 2 दिनों में उन्होंने कन्विक्शनें कराई थी। इंशाल्लाह हाई कोर्ट पे हमें एतमाद है, हमें एहतराम है। अदलिया इंशाल्लाह ताला ये सारे केसेस को सेट असाइड करेंगे। बहुत ज़्यादा कोशिश की गई कि खान साहब को किसी डील पे मजबूर करे, पर अल्हम्दुलिल्लाह के रहम करम से खान साहब कोई डील नहीं करते और खान साहब डटे हुए हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन हुकूमत को पाश पाश कर देगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि फार्म 47 की हुकूमत चलेगी नहीं। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों से राब्ते में है। खराब मौसम के बावजूद पशीन में जलसा किया। उन्होंने बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जल्द रिहाई का इम्कान भी जाहिर किया है। आज देख लें कि फॉर्म 47 की बुनियाद के ऊपर जो बिसाखियों पे वजीर आजम बना या बलूचिस्तान का वजीर आला बना या सूबा पंजाब की वजीर आला बनी, फॉर्म 47 के बिसाखियों पे और वो रेत के पहाड़ पे खड़े हैं, तो ये आवाम का समुंदर, जिस तरह के करोड़ों और शरीफ खान मौजूद है मुल्क में, जिनका जमीर जो है वो उनको मजबूर कर रहा है कि वो कैदी नंबर 804 वजीर आजम इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी को, उनके नजरिए को अपनाएं और अपना हिस्सा डालें। मैं यहाँ पे ये भी बात कहता चलूँ, आने वाला वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ये मौजूदा हुकूमतें ये खत्म हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूं कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान जो हमने शुरू की है, उस पर एक पॉइंट एजेंडा है कि आइन और कानून की बालादस्ती। ये तहरीक वो है, इस तहरीक ने इस हुकूमत को अपनी जद में लेके पाश पाश कर दे रहे हैं। वजह मैं फिर उसको बताता हूँ। ये हुकूमत जो है ये बैसाखियों पे, फॉर्म 47 की बैसाखियों पे खड़ी है और ये हुक्मरान जो है, सो कॉल्ड हुक्मरान, ये लोग रेत की पंजाब हुकूमत ने रोटी की कीमत कम करके 16 रुपये मुकर्रर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तमाम अजला और मुतल्लिका महकमों को फैसले पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई। वज़ीर आला ने मुआशी इशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। सरफराज अहमद की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम इकदाम। सुबह भर में रोटी की कीमत में कमी। एक्स पर जारी बयान में वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पंजाब ने रोटी की कीमत कम करके 16 रुपए मुकर्रर कर दी है। वज़ीर आला की तमाम अजला और मुतल्लिका महकमों को फैसले पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की भी हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुआशी इशारिये बेहतर होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि आपकी रहनुमाई में पाकिस्तानी मईशत फिर तरक्की की तरफ गामजन हो रही है। मुस्लिम लीग नून की मुआशी पॉलिसियों के समरात नुमाया हो रहे हैं। बिजली के नर्ख और महंगाई कम होने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा। मरियम नवाज का कहना था कि IMF, एशियन तरक्याती बैंक समेत बड़े आलमी मालियाती इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियों के मुतरिफ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पॉलिसियों की बदौलत सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है। तारीख में पहली बार स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 70,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया है। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि पहली बार 20 किलोग्राम आटे की कीमत में 500 रुपए की कमी हुई। मजीद 300 रुपए की कमी मुतवक्के है। आइंदा साल इंशाल्लाह महंगाई की शरह कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरियां मुंतजिर हैं। अवाम को अपने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद है।